شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک 16 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس لڑکے کے باپ کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کے غم میں ماں بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ بھی بستر سے لگ کر رہ گئی۔ گاؤں کے حکیم کا کہنا تھا کہ بانو مشکل سے آج کی رات ہی نکالے گی۔ بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کا بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ گاؤں میں سہولیات موجود نہیں تھیں، جس کی وجہ سے آج پھر ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہونے جا رہی تھی، اور یہ تو عام بات تھی۔ اس گاؤں کے بوڑھے، بچے، جوان علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر تڑپتے دکھائی دیتے تھے۔ ابھی بانو کی عمر 32 سال تھی، لیکن بیماری نے اسے بوڑھا کر دیا تھا۔ شادی کے چند سال بعد ہی حادثے میں اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ شوہر کی وفات کے بعد بانو نے اپنے بیٹے کو اتنے ناز و پیار سے پالا تھا۔ اس کا بیٹا یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی ماں اس سے جدا ہونے والی ہے۔ یہ بات اس کے دماغ میں کسی طریقے سے نہیں سما رہی تھی کہ اسے جنم دینے والی ماں، ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دینے والی شفیق ماں، اس کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور ہی دنیا میں جا بسے گی، کیونکہ اسے اپنی ماں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ بلکہ صرف ابھی نہیں، اسے تو ہمیشہ اپنی ماں کا ساتھ چاہیے تھا۔ بانو اپنے بیٹے کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنی کمزور سی آواز میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، لیکن اس پاک ذات کی مرضی کے سامنے کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ آج میں جا رہی ہوں تو کل تجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مٹی میں مل جانے والی ہے۔ اور بیٹا، تو اب جوان ہے، میرے بغیر جینا سیکھ لے۔ تجھے اس دنیا کے غم کو اکیلے برداشت کرنا ہوگا۔ بانو بولی، بیٹا، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ بانو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ بیٹا بولا، ماں، میں تیرا سر دبا دیتا ہوں، اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے ماں کا سر دبانے لگا۔ بانو بولی، جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں غم اور مصیبتوں سے بچا کر رکھے۔ بیٹا کہنے لگا، ماں، تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ 15-16 سال سے تو میرے ساتھ ہے، اب تو مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ میں تیرے بغیر کیسے رہوں گا؟ تجھے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اور اگر تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ میں یہاں تیرے بغیر رہ کر کیا کروں گا؟ بیٹے نے اداس لہجے میں ماں کا سر دباتے ہوئے کہا۔ بانو بولی، میرے بچے، تو کیوں نہیں سمجھتا؟ زندگی اور موت لازم ہے۔ پیدا ہونے والے اور مرنے والے کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تو مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس عظیم ہستی سے میرے لیے دعا کر۔ اس کا بیٹا جھٹ سے اٹھا اور باہر صحن میں لگے نلکے سے وضو بنا کر تمام رات نماز پڑھتے اور اپنی ماں کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح جب زندگی سے بھرپور سورج طلوع ہوا تو احمد کی زندگی اندھیروں میں گم ہو چکی تھی۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے جانے کا وقت ہو چکا ہے تو نماز یا دعا اسے اس وقت سے بچا نہیں سکتی۔ ہاں، اگر وہ غفور الرحیم مالک چاہے تو کسی بھی عام انسان کو ہزاروں سال کی عمر عطا کر سکتا ہے، لیکن یہ باتیں احمد کے معصوم ذہن میں نہیں آنے والی تھی۔ آج حسب معمول رحیم چاچا اور دیگر گاؤں والے بانو کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے آئے تو احمد اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا، اپنی ماں کا سر دبا رہا تھا۔ حالانکہ بانو رات کے جانے کون سے پہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ رحیم چاچا نے پوچھا، بیٹا، اب تیری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا بولا، چاچا، اماں کی آنکھ ابھی لگی ہے، آہستہ بولو، کہیں ماں کی آنکھ نہ کھل جائے۔ چاچا، میری ماں کا ساری رات سر دکھتا رہا ہے، اب تھوڑا سا آرام ملا ہے۔ رحیم چاچا نے باقی لوگوں کو کہا کہ مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، تم میں سے ایک بھاگ کر جائے اور حکیم کو بلا کر لائے۔
گاؤں کا ایک نوجوان حکیم کو بلانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حکیم آ گیا اور بانو کی موت کی تصدیق کر دی، لیکن احمد اپنی ماں کی موت کا یقین نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو اپنی ماں کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا، بس ایک ہی بات بولے جا رہا تھا، تم سب باہر چلے جاؤ، میری ماں آج میٹھی نیند سو رہی ہے، پہلے ہی میری ماں تمام رات جاگتی رہی۔ گاؤں والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طرح سمجھائیں کہ اس کی ماں کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے اور یہ مٹی کا جسم بیکار ہو چکا ہے، اسے مٹی میں مل جانا چاہیے، لیکن احمد اپنی ماں کے جسم سے دور ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ آخر مجبور ہو کر گاؤں والوں نے مل کر احمد کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور بانو کی میت کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا۔ کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد شام کو جب وہ گاؤں واپس آئے تو احمد گاؤں کی عورتوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی گاؤں کی عورت کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کس طرح اس نے کمرے کا دروازہ کھول لیا اور اب تمام گھروں میں اپنی ماں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ معاملہ آپے سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ چاچا رحیم نے اسے اپنے ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ بانو کی قبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے احمد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہاری ماں کی آخری آرام گاہ ہے، تم فاتحہ پڑھنے کے علاوہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ چاچا رحیم نے اسے کاندھے سے پکڑ کر قبر کے پاس بٹھا دیا اور احمد روتے ہوئے فاتحہ پڑھنے لگا۔ گاؤں اندھیری کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں کے کتوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا، اندھیری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایسا سایہ بوجھل قدموں سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اس کے قدموں سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ اپنے کاندھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ وہی احمد تھا جو اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ آج اس کی ماں کو مرے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور یہ دن اس بچے نے کس طرح گزارے یہ وہی جانتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ گاؤں کے چند لوگوں نے اسے تنہائی محسوس نہ ہونے دی، انہوں نے احمد کے پاس سونا شروع کر دیا، لیکن احمد نے لڑ جھگڑ کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ لوگ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال گھر کے سامنے پہنچنے کے بعد احمد نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لانٹین روشن کی اور اپنے کاندھوں پر لدے ہوئے بوجھ کو زمین پر رکھ دیا۔ کفن میں لپٹی وہ لاش کسی عورت کی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کفن اتارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ چارپائی پر بیٹھا زندگی سے محروم اس وجود سے مخاطب تھا، ماں، تم اور میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، تمہارے بغیر یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، تم یہیں میرے پاس رہو گی، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تمہارا سر دبایا کروں گا اور تمہیں کوئی غم نہیں دوں گا، ہمیشہ خوش رکھوں گا، بس تو میرے پاس رہنا، ورنہ تنہائی میں مر جاؤں گا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ احمد نے اب اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ گاؤں والے جب اسے کھانا دینے جاتے تو باہر سے کھانے کی ٹرے لے کر کوئی بات کیے بغیر دروازہ بند کر دیتا۔ گاؤں والوں کو کیا معلوم کہ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا، لیکن اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی دیکھ بھال کرنے کے باوجود بھی اس کی ماں کا جسم گلنے سڑنے لگا تھا۔ وہ گلے سڑے جسم کی بدبو دور کرنے کے لیے اسے عطر لگاتا، فارغ اوقات میں ماں کا سر دبانے کے علاوہ اسے ہیر گا کر سناتا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب باتیں فضول تھی، اس کی ماں کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ہر حال میں اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا اور گاؤں والوں کی نظر سے اپنی ماں کے جسم کو چھپانا چاہتا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ چند ہی دنوں میں یہ خبر تمام گاؤں میں پھیل گئی کہ بانو کی لاش گھر میں موجود ہے اور احمد اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ یہ خبر رحیم چاچا کی بدولت منظر عام پر آئی تھی۔ 3-4 دنوں سے انہیں احمد کے گھر کے ارد گرد سے کسی چیز کے گلنے سڑنے کی گندی بو آ رہی تھی اور احمد کے رویے میں موجود عجیب سی پر اسراریت انہیں وجہ معلوم کرنے پر اکساتی تھی۔ چنانچہ ایک دن جب احمد نے کھانے کی ٹرے لینے کے لیے دروازہ کھولا تو رحیم چاچا اسے دھکیلتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ جس کمرے میں گلی سڑی لاش موجود تھی
اس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ احمد، یہ سب کیا ہے؟ چاچا نے حیرانی کے عالم میں اس سے پوچھا۔ میں اپنی ماں کو قبرستان سے لے آیا ہوں چاچا۔ تم نے اور گاؤں والوں نے پوری کوشش کی تھی مجھے اور میری ماں کو جدا کرنے کی، لیکن یہ ناممکن ہے۔ ماں سے دور رہ کر میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے رات کے اندھیرے میں اسے قبر سے نکال کر واپس لے آیا۔ رحیم چاچا بولا، ارے بدبخت، یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ تیرا پیار نہیں، اس کے لیے گلے کا پھندا بن سکتا ہے۔ میں ابھی گاؤں والوں کو بلاتا ہوں، اسے جتنی جلدی ہو سکے دوبارہ دفن کر دیا جائے، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ چاچا رحیم نے پریشان لہجے میں کہا اور باہر کی جانب چل دیے، جبکہ احمد نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کر کے اسے کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد تمام گاؤں والے احمد کے گھر کے دروازے کے سامنے موجود دروازہ بجا رہے تھے، لیکن احمد نے دروازہ کھولنے کے بجائے گھر میں موجود فرنیچر اور دوسرا سامان دروازے کی آگے لگانا شروع کر دیا۔ چاچا رحیم کہہ رہے تھے، او نا سمجھ، دروازہ کھول دے ورنہ ہم دروازہ توڑ ڈالیں گے، لیکن احمد جواب دینے کے بجائے اپنے کام میں مصروف رہا۔ چاچا رحیم نے گاؤں کے صحت مند نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دروازہ توڑ ڈالو، معاملہ گھمگیر ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا نوجوان سر ہلاتے ہوئے دروازے پر لپکے۔ دروازے کے سامنے موجود فرنیچر کچھ تاخیر کا باعث ضرور بنا، لیکن بہرحال انتھک محنت کے بعد آخر کار وہ تینوں دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس وقت کمرے میں ایک افراتفری کا عالم دکھائی دے رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ بانو کی گلی سڑی لاش کو کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب احمد کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چونکہ گاؤں والے تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے وہ بانو کی لاش کو کمرے سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ احمد کمرے کے فرش پر لیٹا بے بسی سے ہانپتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، زمین کے نیچے دفن کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے اس دفعہ قبرستان کے ارد گرد پہرا بھی لگا دے۔ پھر تو میں اپنی ماں کی صورت دیکھنے کے لیے ترس جاؤں گا۔ جو کچھ کرنا ہے اسی وقت کر لے، ورنہ بعد میں حالات تیری پہنچ سے دور ہو جائیں گے۔ اچانک جیسے اس کے جسم میں طاقت آ گئی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور باہر کی جانب دوڑا۔ گاؤں والے بانو کی لاش کو لے کر گلی تک پہنچ چکے تھے۔ عورتیں اور بچے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے یہ دلخراش منظر دیکھ رہے تھے۔ احمد نے کمرے سے نکلنے کے بعد باورچی خانے کا رخ کیا اور سامنے پڑی پیاز کاٹنے والی بڑی دستے والی چھری اٹھائی اور گھر سے باہر کی جانب چل دیا۔ گاؤں والے بانو کی لاش اٹھائے قبرستان کی طرف رواں دواں تھے۔ رک جاؤ، میری ماں کو میرے حوالے کر دو، ورنہ مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کر دو۔ احمد نے چھری والا ہاتھ اونچا کرتے ہوئے کہا، کیوں اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ جا اپنے گھر واپس چلا جا، ورنہ ہمارے ساتھ قبرستان چل اور اپنی ماں کو دفن کرنے میں ہماری مدد کر۔ چاچا رحیم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ احمد دہاڑ کر بولا، دیکھو میری ماں کے سر میں درد ہے، تم لوگ کیوں میری ماں کو پریشان کرنے پر تلے ہو؟ اسے میرے حوالے کر دو، ورنہ یہاں وہ خون خرابہ ہوگا جو گاؤں کے آئندہ آنے والی نسلیں بھی خوف سے کانپ اٹھیں گی۔ احمد نے زہریلے لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ چاچا رحیم نے کہا، تو کرے گا خون خرابہ؟ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، ہمت ہے تو خون خرابہ کر کے دکھا۔ احمد نے چھری والا ہاتھ اوپر کیا، لیکن چاچا نے اس کے ہاتھ کو کلائی سے پکڑ کر پوری طاقت سے مروڑ دیا۔ احمد درد سے بلبلا اٹھا، چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ چاچا نے اسے دھکا دیا تو وہ پیٹھ کے بل زمین پر جا گرا۔ مجھے ڈنڈا دو ذرا، اس کا دماغ درست کرنا ہی پڑے گا۔ چاچا رحیم نے گاؤں کے ایک آدمی سے ڈنڈا چھینتے ہوئے کہا، اور ڈنڈا سر سے بلند کرتے ہوئے احمد کی جانب بڑھنے لگا۔ احمد نے پریشان ہو کر گاؤں والوں کی جانب مددگار نظروں سے دیکھا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ احمد نے اٹھ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن چاچا رحیم اس سے بھی پھرتیلا ثابت ہوا۔ وہ جلدی احمد کے سر پر پہنچ گیا۔ اچانک پتھر لگنے کی وجہ سے احمد منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ چاچا نے ڈنڈا سر سے بلند کیا اور پوری طاقت سے احمد کے سر پر مارنے کی کوشش کی، اور پھر تمام گاؤں والوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
کہ ہوا تیز آندھی کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جب آندھی تھمی تو منظر ناقابل فراموش تھا۔ سفید رنگ کے ہالے کی صورت میں بانو کی روح احمد کے پاس موجود تھی، اس طرح کہ وہ احمد اور رحیم چاچا کے درمیان میں تھی۔ چاچا رحیم کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کی طرف ڈھلک چکا تھا اور وہ بھی حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک بانو کی آواز خاموشی کو توڑتی ہوئی سنائی دی، میرے بچے، اب تو اکیلا رہنا سیکھ لے۔ جو اس دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ یہ دنیا والے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ میرے بچے، تیرے پیار کی وجہ سے مجبوراً مجھے اس دنیا میں آنا پڑا۔ تو نہیں جانتا اس دنیا میں آنے کے لیے مجھے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ میں بار بار ایسا نہیں کر سکتی، لیکن ماں، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماں بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے اس دنیا میں میرے بغیر ہی رہنا ہوگا، بغیر کسی سہارے کے۔ میں تجھے ایک بات بتاؤں، تو دنیا میں رہ کر میرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، میری روح کو اذیت ناک تکلیف سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے۔ تو مجھے بہت پیار کرتا ہے نا؟ احمد نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، کیسے ماں؟ مجھے بتا، وعدہ کر تو ویسا ہی کرے گا جیسے میں بتاؤں گی۔ بانو کی روح نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، تو جیسا کہے گی میں ویسا کروں گا، بس تو بتا میں کیا کروں۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، تو صرف اتنا کر کہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دے، 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے، اور 5 وقت میرے لیے مغفرت کی دعا کیا کر۔ خدا میری روح کو سکون دے، دوزخ اور قبر کے عذاب سے نجات دے۔ تو صرف اتنا کر میرے لیے، بہت ہوگا۔ کیا تو میرے لیے اتنا کرے گا؟ بانو کی روح نے احمد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ماں، میں ایسا کروں گا۔ میں قرآن شریف پڑھوں گا اور 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، اور اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھوں گا، اور تیرے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کروں گا۔ میں ایسا ضرور کروں گا، احمد نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد بانو کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا۔ اللہ تجھے ہمیشہ سلامت رکھے، اس نے کہا اور غائب ہو گئی۔ دوسرے دن گاؤں والوں نے احمد کے رویے میں واضح فرق محسوس کیا۔ اب وہ 5 وقت کا نمازی ہونے کے علاوہ تہجد گزار بھی ہو چکا تھا۔ اکثر اس کے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک چھوٹی سی سبزی اور فروٹ کی دکان بھی کھول لی تھی، جس سے اس کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وہ اکثر گاؤں کی غریب عورتوں کو مفت سبزی بھی دے دیتا اور بدلے میں انہیں اپنی ماں کے لیے دعا کرنے کو بولتا۔ بچوں کو مفت مولی، گاجر، بیر دے دیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ بچے معصوم اور شفاف دل کے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی دعا کام آ جائے اور میری ماں کی روح مجھ سے خوش اور مطمئن ہو جائے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کرے، اللہ پاک سب کے والدین کو خوشیاں اور صحت عطا فرمائے، اور مجھ سمیت جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں قبر کے عذاب اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اسے شیئر کیجئے، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔